السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں فیضان رضا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ تمامی ناظرین کا ہمارے ٹرو برادرز چینل پر خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو کہا جاتا ہے کہ قسمت میں جب کوئی چیز لکھی ہو تو کسی کے لاکھ چاہنے سے وہ کام رک نہیں سکتا، ٹھیک ایسا ہی ایک معاملہ پیش آیا ہے۔ آپ جو اسکرین پر یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر شاید آپ نے کہیں دیکھی ہوگی یا شاید نہ دیکھا ہو۔ اگر اس تصویر کے متعلق آپ کچھ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس شخص کا نام عامر ہے، جو رہنے والا لیبیا کا ہے۔ اس کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ اس نے اس سال 2025 میں سفر کرنے کا انہوں نے مکمل ارادہ بنایا، لیکن ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آیا جو پوری دنیا میں ان کو مشہور کر دیا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عامر بھائی کے ساتھ معاملہ ایسا پیش آیا کہ انہوں نے جب مکمل ارادہ کیا سفر کرنے کا 2025 میں اسی سال، تو وہ جب اپنا رخت سفر باندھ کر کے وہ ایئرپورٹ کے پاس پہنچے تو ان کے پاسپورٹ میں کسی نام کے اسپیلنگ کی کمی کی وجہ سے وہاں کے پاسپورٹ کمپنیوں نے، وہاں کے ورکرز نے ان سے کہا کہ آپ پلین میں سفر نہیں کر سکتے، آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ ان کے علاقے سے جتنے بھی حجاج کرام گئے ہوئے تھے، تمام حجاج کرام کے نام کو اناؤنسمنٹ کیا گیا، ان کے نام کو بلایا گیا اور انہیں پلین میں سفر کرنے کے لیے چڑھایا گیا۔ لیکن بالاتفاق جناب عامر صاحب کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ ان کا نام اناؤنسمنٹ میں آیا ہی نہیں۔ کرام تھے، ان تمام حجاج کرام کو اس پلین میں بیٹھا کر کے انہیں سفر کے لیے پلین کو ٹیک آف کرنے کا آرڈر دے دیا گیا۔ وہاں کے ورکرز نے جناب عامر بھائی سے کہا کہ اب آپ اس سال حج کے لیے نہیں جا سکتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہی نہیں، آپ واپس گھر چلے جائیں اور جا کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے سال حج کرنا نصیب عطا فرمائے۔ وہاں کے ورکرز نے عامر بھائی سے اتنا کہا تو عامر بھائی بزل ہو گئے۔ کیونکہ ان کے دل میں اللہ اور زیارت حرمین شریفین کی محبت اتنی پختگی تھی محبت میں کہ وہ اسی بات پر ڈٹے رہے، اڑے رہے اور ایئرپورٹ کے ویٹنگ ہال سے وہ باہر نہ نکل کے وہیں بیٹھے رہ گئے اور لوگوں سے کہتے رہ گئے کہ میں انشاءاللہ اس سال حج کرنے جاؤں گا، میں ضرور حج پر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور حج کرنے کے لیے بلائے گا۔ وہ اسی چیز کو رٹتے وہاں بیٹھے رہے۔ پھر ایک اناؤنسمنٹ ہوا کہ جو ابھی کچھ دیر پہلے فلائٹ ٹیک آف کی تھی اس میں کچھ ایسی ٹیکنیکل ایشو آ گئی جس کے سبب اس فلائٹ کو دوبارہ اسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ! جب عامر بھائی نے یہ اناؤنسمنٹ سنا کہ اب دوبارہ اس پلین کو اسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرایا جا رہا ہے کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے، تو اب عامر بھائی کی امید کی کرن نمودار ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ امید لگاتے ہیں کہ اب مجھے اس مرتبہ بھیج دیا جائے گا اس فلائٹ میں حج کرنے کے لیے۔ دوبارہ وہ ایئرپورٹ کے ورکر سے بات کرتے ہیں، لیکن ایئرپورٹ کے ورکرز اور ایئرپورٹ کے پائلٹ کا حکم ہوتا ہے کہ اس فلائٹ کے دروازے کو نہ کھولا جائے اور اس ٹیکنیکل ایشو کو دور کیا جائے۔ اس ٹیکنیکل ایشو کو دور کرنے کے بعد اس فلائٹ کو دوبارہ اڑنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ وہ فلائٹ دوبارہ ٹیک آف کر لیتی ہے اور دوبارہ اڑان بھرتی ہے۔ پھر عامر بھائی اسی ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور بسد رہتے ہیں کہ میں ضرور حج پر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور حج پر بلائے گا۔ اور ان کے ورکرز، ایئرپورٹ کے جتنے ورکرز ہیں، وہ کہا کرتے ہیں عامر بھائی سے کہ اب آپ گھر چلے جائیے، اب آپ کا جانا ناممکن ہے۔ لیکن عامر بھائی اپنے ضد پر ڈٹے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں ان کا ایمان بہت پختہ تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول، زیارت حرمین شریفین کی محبت ان کے دل میں بہت پختگی کے ساتھ موجود تھی۔
وہ پھر وہاں بیٹھے انتظار کرتے ہیں اور اسی بات کو دہراتے رہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ تعالی ضرور حج پر جاؤں گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اناؤنسمنٹ ہوتا ہے بالاتفاق کہ پھر کچھ اسی فلائٹ میں کوئی ٹیکنیکل ایشو آ گئی ہے، جس کے سبب فلائٹ کو دوبارہ اسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں آپ کہ جب کسی کے دل میں عشق کا معاملہ ہو، جب کسی کے دل میں کسی چیز کے لیے تڑپ موجود ہوتی ہے تو راستے خود بخود ہموار ہوا کرتے ہیں۔ اعلان سننے کے بعد عامر بھائی دوبارہ خوشحال فلائٹ کو ٹیک آف کے لیے بھیجا جائے گا، لیکن اس فلائٹ کے جو پائلٹ ہوا کرتے ہیں اس بار انہوں نے خود مائک لیا اور خود اناؤنسمنٹ کیا کہ اس بار میں عامر بھائی کو لیے بغیر جہاز کو نہیں اڑاؤں گا، اور یہ جہاز تب تک اڑ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے عامر بھائی اس جہاز میں سفر کرنے کے لیے تشریف نہیں لاتے ہیں۔ لہٰذا وہاں کے پائلٹ نے خود اعلان کیا اور جناب عامر بھائی جو اتنی امید لیے، جو اللہ اور اس کے رسول اور زیارت حرمین شریفین کی محبت اپنے دل میں بسائے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ معاملہ یہ آیا کہ ان کے ورکرز نے، وہاں کے ایئرپورٹ کے ورکرز انہیں خود بخود اٹھا کر کے ایئرپورٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں اور پھر اس فلائٹ میں ان کی سیٹ پر انہیں بٹھا کر کے طریقے کے ساتھ، عزت کے ساتھ انہیں روانہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر اس بار جب عامر بھائی اس پلین میں موجود ہوا کرتے ہیں تو پھر اب کوئی ٹیکنیکل ایشو اس پلین میں نہیں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ناظرین دیکھیں کہ جب دل میں کسی چیز کے لیے محبت ہو، جب دل میں کوئی پختہ ارادہ ہو، جب نیت میں خلوص ہو تو راستہ خود بخود ہموار ہوا کرتا ہے، راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور ہوا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی طرح کے کوئی بھی کام، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہم اپنے نیت میں اخلاص پیدا کریں، خلوص پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس کام میں آنے والی تمام رکاوٹیں خود بخود دور ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔